لاہور سے میں ہوں منیر باجوہ. میرے ساتھ موجود ہیں NA 122 سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق جو کہ امیدوار ہیں. خواجہ صاحب آپ بڑے مطمئن ہوں گے اپنے اس حلقے سے کیونکہ پہلے بھی آپ الیکشن جیت چکے ہیں کافی بار, تو کیسی کیمپین چل رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ شدید سردی ہے لیکن آہستہ آہستہ کیمپین گرم ہو رہی ہے. خواجہ صاحب آپ کے مقابلے میں لطیف کھوسہ صاحب ہیں, وہ گورنر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی, ان کا بھی ہے, تو کیسے ان کو دیکھتے ہیں, کیسے کمپیٹیٹر ہیں وہ؟ پتہ نہیں یار, وہ کھوسہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے, بلکہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑا ہمارا عزت احترام کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو میں ان کے بارے میں نیگیٹو بات تو کر ہی نہیں سکتا. ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ نیگیٹو کریں, آپ اپنے تاثرات بتا دیں. کروں گا میں نہیں. باقی کیمپین انہوں نے ابھی شروع پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی, مجھے بھی اطلاع نہیں آئی, تو جو بات مجھے پتہ ہی نہیں اس پہ کیسے تبصرہ کروں. اچھا خواجہ صاحب, بلہ چھین لیا گیا, آپ نے ابھی تقریر میں بھی کہا کہ بلہ ہونا چاہیے تھا, کوئی تگڑا امیدوار سامنے آتا تو مزہ بھی آتا. بلہ چھینا نہیں گیا, بلہ ان سے واپس لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. جو قانون ہے پاکستان کا اس میں پارٹیز کو الیکشن کرانے ہیں, اور پارٹیز کو الیکشن کرانے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. ویسے تو ریکوائرمنٹ ہی پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ, لیکن انہوں نے ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کی. آبویس تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ کوئی کاغذات نامزدگی, نہ کوئی امیدوار, نہ کوئی ٹائم ٹیبل. تو عدالت جو ہے نا وہ تو قانون دیکھتی ہے, عدالت نے بندہ نہیں دیکھنا ہوتا. اب ہمارا نقصان ہو گیا اس چکر میں, وہ مظلوم بننے کے مظلومیت کے اس میں چلے گئے ہیں, اور جب تک آپ کا مخالف صحیح طرح میدان میں نہ ہو آپ کو پھر مقابلے کا مزہ نہیں آتا. تو مقابلہ تو ہو رہا ہے پر ہمیں مزہ نہیں آ رہا. خواجہ صاحب آخری بات ہے کہ اگر کیا اچھا ہوتا کہ نون لیگ بھی یہ کہتی کہ ٹھیک ہے کسی طریقے سے جیسے ANP کو رائے دی تھی گئی, یا کسی طریقے سے کوئی ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ بھی لے لیتے آپ PTI کا, اس طرح کی بات کر کے کہ جی PTI کے امیدواروں کو کے لیے رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. سر جی مجھے تو اپنی کانسٹیٹنسی کا پتہ ہے, یہاں تو نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ, اور ہم تو بڑے عاجز ہو کے الیکشن لڑتے ہیں ہمیشہ. اور میں تو اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے, اب آپ میرے مد مقابل کو بھی انوائٹ کریں, اسے بھی سنیں. ہوں آنا تو مد مقابل نے آپ ہی ہے نا جی, مرضی نل. میں تو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ دوسری تیسری پارٹی کو بلائیں. کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اٹھا نہ لیا جائے. نہیں, سپریم کورٹ کے وکیل کو کون اٹھائے گا یار. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. بدقسمتی سے بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے یہ جو بار بار کے تجربے کیے گئے ہیں پاکستان میں, اور ووٹ کے فیصلے کو بار بار روندا گیا ہے, اس نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. میں بہت پیچھے نہیں جا رہا, وقت زیادہ نہیں ہے, لیکن میں جانا چاہتا ہوں 13 پہ, جب آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے میجورٹی نے مسلم لیگ نون کو حکومت اللہ کے فضل سے کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب چکی تھی. 16 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, روز بم پھٹتے تھے. پرویز مشرف نے جس عذاب میں پھنسایا تھا اس قوم کو, اس کے نتیجے میں انرجی کرائسس اتنا سویئر تھا, اتنا گریو ہو چکا تھا کہ CNG اسٹیشنز کے باہر بھی آپ کو موٹر سائیکلیں, رکشے, لوڈر, چھوٹی گاڑیاں, لوگ رات کو گاڑیاں لگاتے تھے, فجر کے ٹائم پہ باری آتی تھی. میں صرف آپ کو ایک ریفریش کر رہا ہوں جو حالات تھے. خزانہ خالی تھا اور بجلی بھی نہیں تھی ملک میں, کچھ بھی حالات ٹھیک نہیں تھے. ان حالات میں ہم سی پیک لے کے آئے پاکستان میں, ہم نے انرجی کرائسس کو ایڈریس کیا. ہم نے کراچی پورٹ پہ جناتی رفتار سے LNG ٹرمینل بنایا, اور قطر سے لیکوڈ گیس کے ایگریمنٹ کیے لانگ ٹرم, تاکہ پاکستان میں انرجی کرائسس ریزالو ہو. ہم چین سے رابطہ کیا, پریزیڈنٹ شی سے بات کی, پرائم منسٹر نواز شریف نے. سی پیک کا تحفہ ملا, اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی تھی اور سافٹ لون بھی تھے. ہم نے پاور پلانٹ لگانے شروع کیے. اب ہم یہ سب سارا کام کر رہے تھے تو 2014 میں ہمیں گھیرا ڈال دیا گیا, اور طاہر القادری اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, ایجنسیوں کی مدد سے, جس میں جج صاحبان بھی بعض ملوث تھے, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. آپ کو یاد ہے 126 دن کا دھرنا, بلا جواز دھرنا تھا. الیکشن ہو چکا تھا,
نتائج تسلیم کیے جا چکے تھے. 38 MNAs تھے PTI کے. چاہیے یہ تھا کہ وہ اندر ہاؤس میں اسمبلی میں بیٹھ کے حکومت یہاں غلطی کرتی اس کو پکڑتے, مگر صبر نہیں تھا. نہ ان کو صبر تھا نہ ان کے پچھلوں کو صبر تھا جنہوں نے لانچ کیا تھا. وہ کینیڈا سے آگے حضرت کینیڈین, اور انہوں نے کہا کہ یہ میں انقلاب لانے آیا ہوں. چند ہزار لوگوں کا جتھا لے کے وہ بیٹھ گئے. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, وہ پاکستان میں نہیں آیا, انڈیا چلے گئے. وہاں کئی ارب ڈالر دے کے وہ واپس چلے گئے. امیر قطر نے آنا تھا. اب امیر قطر دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. انہیں پاکستان آنا تھا تو پاکستان کا وہ بھلائی کرنا تھا, وہ دورہ بھی منسوخ ہو گیا. طیب اردگان آئے. PTI نے قومی اسمبلی میں اردگان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا. اب ترکی شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جب پاکستانیوں کی عزت سب سے زیادہ, اگر آپ میں سے وہ گیا تو آپ کو پتہ ہوگا. اب بتا دیں آپ پاکستانی ہیں, وہ آپ کے آگے بچھ جاتے ہیں آج بھی. انہیں وہ طریقے خلافت ابھی تک یاد ہے. بہت انہوں نے ہمیں خراب کیا ملک کو, جمہوریت کو کھوکھلا کیا. ہم کام کرتے رہے. 17 تک ہم لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا چکے تھے. CNG اسٹیشنز کی قطاریں ختم کر چکے تھے. جو روز بم پھٹتے تھے وہ فوج کی مدد سے ضرب عضب کے ذریعے اس کو دہشت گردی کو جڑوں سے اکھاڑ چکے تھے. کراچی جہاں پہ 200 آدمی قتل ہو جاتا تھا اس کا امن واپس آ چکا تھا. پاکستان ٹریک پہ چل پڑا تھا. اور لوگ یہ جو پنڈت تھے اکانومی کے دنیا کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا کی ایمرجنگ اکانومی بن جائے گا اگلے 10 سال کے اندر. ایک وہ سفر تھا. اور پھر ایک پاناما کا تماشا لگایا. ثاقب نثار, اس وقت کی ایجنسیاں, اسٹیبلشمنٹ, اور عمران خان صاحب ان کے اعلی کار بنے. اگر عمران صبر کر لیتا اور وہ کھیل نہ کھیلتا تو حکومت اسے پھر بھی شاید مل جاتی, لیکن حلال طریقے سے ملتی. لیکن وہ ہاتھ میں لکیر ہی نہیں تھی حلال طریقے سے حکومت کرنے کی. سو اپنے آپ کو بھی خراب کیا, ہمیں بھی خراب کیا, لیکن ملک کو خراب کر دیا. اور 17 میں میاں نواز شریف کو کیا کہہ کے نکالا گیا کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو طے کی تھی وہ تم نے شو نہیں کی, لی نہیں ہے مگر شو کرنی چاہیے تھی, اور اس کو نکال دیا وزیر اعظم کو. چلو بھائی جاؤ چھٹی کرو. اور اس کے بعد وہ تماشا لگا. تمام ٹی وی چینلز پہ پیچھے سے چابی دے رہی تھی اسٹیبلشمنٹ, اور ٹی وی وہی راگ آپ رہے تھے, چور 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 چور. شروع ہو گئی جناب. 18 آ گیا. 18 میں اس سے پہلے نواز شریف کو فارغ بھی کرنا تھا, ڈسکوالیفائی بھی کرنا تھا, جیل میں بھی ڈالنا تھا. تو کلثوم نواز شریف صاحبہ بیمار تھی, وہ بڑی سیریس بیمار تھی, لندن میں تھی. میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی نے جب واپس آنے کا فیصلہ کیا, بھائی الیکشن ہی ہوا تھا, تو ہم نے میاں صاحب کو کہا واپس نہ آئے آپ, یہ آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے, ساتھ ہی آپ کی بیٹی کو. تو میاں صاحب نے کہا میں نے آنا ہے. ہم نے کہا آپ نہ آئیں. پوری پارٹی نے ان کو روکا کہ نہ آئیں. انہوں نے کہا نہیں, لوگ کہیں گے بھاگ گیا, مجھے جانا چاہیے. بہرحال مورخ فیصلہ کرے گا ان کا فیصلہ درست تھا یا ہمارا مشورہ درست تھا. وہ آ گئے اور وہ سیدھے ایئرپورٹ سے جیل چلے گئے. لندن سے ان کے ڈیڈی بھی ان کو نہیں لا سکتے تھے. لا سکتے تھے, الطاف کو تب تک لا کوئی نہیں سکا. 18 سال میں تو اسے نہیں لا سکے, تو نواز شریف کو لا سکتے تھے. کون کہتا کہ نواز شریف بہادر نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنی بیٹی کو لے کے آتا اور جیل چلا جاتا ہے؟ ایک ایسی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں جو عدالت ہی نہیں تھی, جو 2 نمبر عدالت تھی, اور وہ کینگرو کورٹ تھی.